الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اہم نام التواب کے بارے میں بات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے 3 ناموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. العفو، الغفور، الغفار، انہی تینوں ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام التواب بھی جڑا ہوا ہے. العفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا، الغفور کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، الغفار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، اور التواب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ کی توفیق دینے والا اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ بات رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب بندے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ بندے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کریں، اپنے گناہ کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفر اللہ پڑھیں، کہیں اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم اتنا زیادہ ہے کہ بندے چاہے جتنا بھی گناہ کیے ہوئے ہوں، بندوں کا گناہ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، آسمان کی اونچائی کو پہنچا ہوا ہو، زمین کا پورا ایریا اور پورے ایریے پر اگر اس کے گناہ پھیلے ہوئے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اگر وہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے، یہی سنت ہے. لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تواب ہے، العفو ہے، الغفور ہے، الغفار ہے، اس لیے ہم گناہ کریں اس نیت کے ساتھ گناہ کریں. ہم چاہے جتنا بھی گناہ کر لیں گے، فرق کیا پڑنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو الغفور ہے، اللہ تعالیٰ تو الغفار ہے، اللہ تعالیٰ تو العفو ہے، اللہ تعالیٰ تو التواب ہے. اس سے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. نہیں میرے بھائیوں، کبھی بھی گناہ اس نیت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے کوئی آدمی گناہ نہ کرے، گناہ کے قریب نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یقیناً میرے بھائیوں، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چند شرطوں کے ساتھ، جس کے بارے میں ابھی آگے بات ہم کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے. کبھی اپنے نفس سے مغلوب ہو کر کے وہ گناہ کر لیتا ہے، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر لیتا ہے، کبھی اس پرفتن اور پرآشوب دور میں جو مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں اور جو مختلف آزمائشیں ہیں، ان کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. گناہ ہو گیا تو چاہے گناہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، بندہ غفلت میں تھا، گناہ پر گناہ کرتا گیا، لیکن بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا گناہ بڑا معمولی ہے، یا اللہ تعالیٰ صرف انہی گناہوں کو معاف کرے گا جو گناہ بڑے چھوٹے قسم کے ہوں. نہیں، اس وقت یہ نہیں سوچنا ہے. گناہ چاہے جتنا بھی سنگین ہو، چاہے جتنا ہی بڑا ہو، اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. صدق دل سے توبہ کرنا ہے، سچے دل سے توبہ کرنا ہے، توبت نصوح کرنا ہے. اگر بندے نے توبت نصوح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات حدیث میں آئی ہوئی ہے، بالکل صحیح حدیث۔ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے تھے، 99 قتل، جبکہ ایک قتل کرنا ہی بہت بڑا جرم ہے، بڑا سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس نے تو 99 قتل کر دیے تھے۔ اس کے بعد اسے احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، اپنے گناہ پر ندامت کرتے ہوئے اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا میرے یہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اگر میں توبہ کر لوں، آج سے میں یہ طے کر لوں کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو کیا میری توبہ قبول کر لی جائے گی؟ اس کے لیے اس نے ایک شخص سے مسئلہ پوچھا، لیکن اس شخص کو مسئلہ صحیح سے معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی غلط فتویٰ اسے دے دیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اگر کسی شخص کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو کبھی بھی اسے غلط نہیں بتانا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم ہے، صاف صاف کہہ دینا چاہیے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن کبھی کسی کو غلط فتویٰ نہیں دینا چاہیے، غلط انداز میں مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑا عظیم جرم ہے۔ جس شخص سے سوال کیا گیا اس نے کہا 99 قتل، اتنے زیادہ قتل، تمہارے لیے توبہ؟ یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ پھر اس آدمی نے سوچا جیسے 99 ویسے 100، جب 99 پر میری توبہ قبول نہیں ہے اور مجھے اب معاف نہیں کیا جائے گا تو ٹھیک ہے، چلو اس آدمی کا بھی کام تمام کرتا ہوں۔ اور اس نے اس آدمی کا کام بھی تمام کر دیا، اسے بھی قتل کر دیا، اسے بھی اس دنیا سے اس نے رخصت کر دیا۔ اس طریقے سے اس کے 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی دل میں ایک خلش ہے کہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ، 100 آدمیوں کا قتل میرے سر پر ہے، کیا ہے میرے لیے کوئی توبہ؟ کیا اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول کر کے میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ ابھی بھی یہی جستجو ہے، یہی تلاش ہے، اور یہی تڑپ، یہی خلش دل کے اندر موجود ہے۔ میری توبہ اگر قبول ہو سکتی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کروں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کا وہ بندہ تلاش کرتے ہوئے ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچا جس کے پاس علم تھا، اور جب اس نے اس آدمی سے یہ بات کہی کہ میں نے اب تک 100 قتل کر دیے ہیں، 100 آدمیوں کا خون میرے سر پر ہے، اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو اس عالم نے صحیح جواب دیا اور کہا کون ہے جو تمہاری توبہ اور تمہارے رب کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ تمہاری توبہ قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ سے تم صدق دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ تمہاری توبہ کی قبولیت میں کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ آدمی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اس آدمی نے، اس عالم نے ساتھ میں یہ بھی بات کہی، ہاں یہ بھی ضرور ذہن میں رکھو کہ جہاں تم رہ رہے ہو یہ آبادی اچھی آبادی نہیں ہے، یہ آبادی شریر لوگوں کی آبادی ہے، یہ آبادی گناہگار لوگوں کی آبادی ہے، تمہیں یہاں اچھی صحبت نہیں ملے گی، اس کے لیے تم فلاں بستی چلے جاؤ، فلاں علاقے چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا اور تمہاری یہ توبہ بھی پائیدار ہوگی۔ اور وہ آدمی توبہ کی نیت لے کر کے اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس آدمی کا انتقال ہوا اور اتنے قریب پہنچ چکا تھا کہ آدھا راستہ طے ہو چکا تھا۔ جب اس کی وفات بالکل قریب آ گئی، وفات ہونے والی ہے، تو تھوڑا سا اپنے سینے کو آگے بڑھا لیا تھا۔ اس لیے جب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آئے، دونوں میں سے ہر ایک اس کو لے جانا چاہ رہے تھے، تو جب دونوں طرف کی زمین ناپی گئی تو تھوڑی سی زمین اس طرف کی جو شریف لوگوں کا علاقہ تھا، جو نیک لوگوں کا علاقہ تھا، وہاں کی زمین تھوڑی سی کم، تھوڑی سی بالکل معمولی، اس لیے کہ بالکل وفات کے وقت میں تھوڑا سا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس طریقے سے جو رحمت کے فرشتے تھے وہ فرشتے اس کی روح لے کر کے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کیا
اسے معاف فرما دیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ قبول کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ کی توفیق دینا۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے، گناہ کبھی بھی توبہ کی نیت سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ گناہ آدمی اس لیے کرے چلو کوئی بات نہیں ابھی گناہ کر لیتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لوں گا، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے غفور ہے معاف کر دے گا۔ نہیں، اس لحاظ سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو سمجھیے وہ شیطان کی چال میں آ گیا ہے، شیطان کی سازش کا شکار ہو گیا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے۔ مسئلہ توبہ کا اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرنے کا یہ ہے کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے یا گناہ ہوتا رہتا ہے، اسے احساس نہیں رہتا، وہ اس نیت سے گناہ نہیں کرتا ہے کہ چلو بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ تعالیٰ تواب ہے رحیم ہے وہ مجھے معاف کر دے گا اور میری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ نہیں، وہ گناہ کرنے کے وقت میں اس کا ایسا کوئی تصور نہیں رہتا، بلکہ گناہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انسان ہے، اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس امارہ اس پر غالب آ جاتا ہے اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے۔ لیکن کبھی جب نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ میں جس کا بندہ ہوں اس کی میں کتنی نافرمانی کر رہا ہوں، نافرمانیوں کے کس دلدل میں میں پھنسا ہوا ہوں، سر سے لے کر پیر تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، احساس ہوتا ہے اور احساس ہونے کے بعد وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس لیے اس بات کو ہم یہیں تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں۔ بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام التواب کی شرح کی جائے گی اور آپ کے سامنے توبہ کے تعلق سے اور مزید باتیں پیش کی جائیں گی۔ انتظار کیجئے، کہیں نہ جائیے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین،
وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام التواب کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اسی سلسلے میں توبہ کی بات چل رہی تھی کہ بندہ اگر گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ التواب ہے، اس کا نام ہے التواب، جس کے معنی ہوتے ہیں توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ لیکن توبہ کے قبول کرنے کی بھی کچھ کنڈیشن ہیں، چند شرائط ہیں۔ ان شرطوں کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اہل علم نے نصوص جو کتاب و سنت کے نصوص ہیں اس کی روشنی میں یہ شرطیں مستنبط کی ہیں۔ یہ شرطیں کیا کیا ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی شرط، پہلی کنڈیشن اس کے لیے یہ ہے کہ بندے کو ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ میں نے ابھی آپ سے یہ بات رکھی کہ یہ کنڈیشن بہت ضروری ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ کبھی بھی بندہ یہ نہ سوچے کوئی بھی گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا، توبہ کر لیا، خلاص معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، ان شرطوں کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی شرط ہے، پہلی کنڈیشن ہے کہ بندے کو ندامت اور شرمندگی ہو۔ گناہ ہو گیا، گناہ جب ہوا ہے بندہ ایسا مغلوب ہو گیا تھا اپنے نفس کے ہاتھوں کہ اس وقت اسے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل اپنے نفس کے ہاتھوں ایسا مغلوب ہو گیا کہ گناہ ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، یا گناہ ہوتا رہا، احساس نہیں رہا۔ لیکن اس کے بعد جب اسے احساس ہوا، شعور آیا، تو اب اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے الندامت علی ما فعل، جو کچھ کیا ہے اس پر شرمندگی ہے۔ آدم علیہ السلام جب ان کو جنت میں رکھا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ بات کہی کہ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ ان کے لیے بھی اور ان کی بیوی کے لیے حکم تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن جب ان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت سے انہوں نے پھل کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بڑی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، پریشان حال تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی انہیں یہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے۔ گناہ یہ ظلم ہے، ظلم کی شکل ہے کہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے۔ اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم تو بڑا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو توبہ قبول کرنے کے لیے، توبت نصوح کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندے کو اپنے کیے پر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ ایسا معاملہ نہ ہو کہ بندہ ہٹ دھرم ہے، ہٹ دھرمی ہے، نہیں میں نے بالکل صحیح کیا ہے، مجھے جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے کیا ہے، کچھ نہیں ایسا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی۔ نہیں، یہ انداز نہیں۔ جیسے انسانوں کے درمیان آپ دیکھتے رہتے ہیں، انسانوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی آدمی کہیں کام کرتا ہے اور وہاں کام کرتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی معاملہ پیش آ جاتا ہے، جو اس کے اوپر شخص ہے، اس کا نگراں ہے، اس نے نوٹ کر لیا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اور جب اس کی سرزنش کی گئی، اس کا معاملہ اوپر بھیجا گیا، تب اس نے صرف اس لیے معافی مانگ لی، اپنے سے اوپر والے سے معافی مانگ لیں گے تو یہاں کمپنی میں ہم آسانی سے کام کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے دل میں یہ بات ہے غلطی میں نے کچھ نہیں کیا، میں ہی صحیح ہوں، میں ہی درست ہوں، جو میرا مینیجر ہے وہ غلط ہے، لوگوں سے ایسے بیان کرتا ہے، لیکن مینیجر کے سامنے کہہ دیا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ یعنی اسے احساس صحیح معنی میں نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ندامت نہیں ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، بلکہ اسے اصرار ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن صرف سامنے والے کا خیال کرتے ہوئے، اپنی نوکری کا خیال کرتے ہوئے، وہ شخص اپنی نوکری کو باقی رکھنے کے لیے معافی مانگ لیتا ہے، اوپری دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ چیز نہیں ہے۔ بندہ اگر توبہ کر رہا ہے
تو توبہ اسے سچے دل سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسے احساس ہونا چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور اپنی اس غلطی اور گناہ پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے، شرمندگی محسوس کرنی چاہیے۔ دوسری شرط، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ الاقلاع عن الذنب عربی میں کہتے ہیں، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے الگ کر لے۔ ایسا نہیں کہ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے اور ساتھ میں زبان سے کہتا بھی جا رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے، یعنی زبان سے توبہ کرنے کا ورد بھی جاری ہے، زبان سے اللہم اغفر لی کا ورد بھی جاری ہے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اور وہی گناہ آدمی کرتا بھی جا رہا ہے۔ نہیں، توبہ کے لیے شرط ہے، یہ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ بندہ اس گناہ کو مکمل طریقے سے چھوڑ دے، اپنے آپ کو اس سے الگ کر دے۔ میں اسے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کسی شخص نے سودی کاروبار شروع کر لیا تھا، سودی کام کر رہا تھا، اور سودی کاروبار میں اسے کچھ فائدہ ہوا، کچھ نفع ہوا، جو پیسہ کمایا اسی پیسے کو لے کر کے اس نے سودی کاروبار چھوڑ کر کے، اب وہ کام چھوڑ کر کے اس نے دوسرا کام شروع کر لیا، دوسری تجارت شروع کر لی، یا یہ کہ وہ سودی کاروبار کر رہا تھا، ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن اپنے زبان سے بار بار یہ بھی کہتا جا رہا ہے اللہ تو معاف کرنا، اے اللہ تو معاف کرنا، میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، اے اللہ تو معاف کرنا، اے اللہ تو معاف کرنا۔ ایسے زبان سے کہتا جائے کافی نہیں ہے، اسے فوری طور پر اس پورے کاروبار کو چھوڑنا ہے، اور وہ تمام پیسہ جو اس نے سود میں کمایا ہے اس پورے پیسے کو اسے اپنے پیسے سے جو اس کا اصل سرمایہ ہے اس کیپٹل سے الگ بھی کرنا ہے۔ یہ ہے الاقلاع من الذنب۔ اگر واقعی معنی میں وہ گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو مکمل طریقے سے اپنے آپ کو سود کی تمام رقم سے دور کرنا ہوگا، اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سچے دل سے توبہ کرنے کی شرط ہے، اس کی علامت ہے، اسی وقت مانا جائے گا کہ ہاں بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کر رہا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ العزم اللہ یعود الیہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے وقت میں اس کا یہ عزم ہو کہ دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا، شرمندگی بھی ہے، اور اس گناہ سے اپنے آپ کو پورے طریقے سے الگ بھی کر لیا ہے، اور ساتھ میں یہ عزم بالجزم بھی ہے، پکا ارادہ ہے کہ اب دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ جب توبہ کرتا ہے اس ٹائم میں یہ نیت ضروری ہے، یہ عزم ضروری ہے، یہ پکا ارادہ ضروری ہے۔ اس پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے گا تو وہ توبت نصوح ہے، اور وہی توبہ قابل قبول ہے، وہی توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا۔ اگر یہ عزم نہیں ہے، دل میں یہ بات ہے چلو توبہ کر رہا ہوں، کیا بات ہے، آج توبہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ آج کی بات ہے، دل میں یہ بات بھی ہے چلو پھر کل وہی کر لوں گا، پھر موقع آئے گا پھر کر لوں گا، نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ ہاں ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان واقعی سچے دل سے توبہ کر رہا ہے اور پورا عزم بھی ہے، عزم بالجزم ہے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ بھی اسی نیت سے کیا کہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا، اس گناہ کے قریب کبھی نہیں جائے گا، لیکن بعد میں کبھی پھر ایسا ہو گیا، ایسے حالات ہوئے، شیطان کا ایسا حملہ ہوا، نفس امارہ کا ایسا حملہ ہوا کہ دوبارہ آدمی نے وہی گناہ کر لیا اور دوبارہ توبہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ مقبول ہے۔ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا عزم بالجزم ہونا چاہیے کہ اب میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ مطلوب ہے، لیکن یہ نہیں ہے شرط کہ کبھی بھی اب گناہ ہو ہی نہ اس سے، نہیں، کبھی بعد میں گناہ ہو سکتا ہے، کبھی وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر کے یا شیطان کے وسوسوں میں پڑ کر کے گناہ کر سکتا ہے۔ اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے پہلے والی توبہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ توبہ قبول نہیں ہوئی یا وہ توبت نصوح نہیں، پہلے والی توبہ قبول تھی۔ اب دوبارہ بھی اسے چاہیے کہ دوبارہ توبہ کرے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ قبول کرے گا، اسے معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگلا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر اسی نام کی مزید شرح کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله